السلام علیکم، ڈیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان نے مزار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ یوم پاکستان، تجدید عہد وفا کا دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ISPR کے مطابق بارش کے باعث 23 مارچ کی پریڈ اب 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا لاہور میں۔ پاکستان بننے کے بعد ہم ہر سال اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط طاقتور قوم کے طور پر ابھرے۔ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل تک ہمیں محنت اور جستجو کرنی پڑے گی تاکہ اقوام عالم کے اندر پاکستان ایک اصولی، محنت کش، ترقی یافتہ اور کامیاب قوم کے طور پر دیکھا بھی جائے اور تصور بھی کیا جائے۔ ایک ہے قوم اور ایک ہی منظر۔ صدر مملکت عارف علوی کا 23 مارچ پر بانیان پاکستان کو خراج عقیدت۔ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اقوام عالم مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیں۔ پائیدار امن کے لیے جموں و کشمیر کے تنازع کا حل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا پیغام۔ کہا، ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بانی پاکستان کے مزار پر حاضری۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرامگاہ پر پھول رکھے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ملک کو ہر قسم کی بدعنوانی اور کرپشن سے پاک رکھیں۔ وزیر مراد علی شاہ بولے، ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر کشمیر 23 مارچ خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ حصول آزادی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یوم پاکستان پر پیغام۔ کہا، قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر بتدریج جاری ہے۔ بحیثیت قوم ہم نے پاکستان کے موجودہ چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تجدید عہد وفا کے یوم پر ملک بھر میں SOPs کے ساتھ پروقار تقاریب کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں قائد اعظم کی جائے پیدائش وزیر مینشن میں بھی پرچم کشائی کی تقریب، کیک بھی کاٹا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں راجہ فاروق حیدر نے سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ نصیر آباد، جعفر آباد، خوزدار اور سوراب میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب۔
ایسے پاکستان کے لیے کوشاں ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں، ہمیں اتحاد کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے، طاقتور اور اشرافیہ کو قانون کے تابع لائیں گے۔ پی ڈی ایم میں مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہوئیں، یہ اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے برسرے پیکار رہے۔ پاکستان میں کرونا بے قابو، ایک روز میں مزید 72 افراد دم توڑ گئے، مرنے والوں کی تعداد 13,935 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39,742 نئے ٹیسٹ کیے گئے، 3,270 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.2% رہی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,535 ہو گئی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کہیں اعلیٰ باری۔ سندھ میں گندم اور سرسوں کی فصل متاثر، جتوئی، وہاڑی، چنیوٹ، عارف والا میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے استور ویلی روڈ بند، طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے نام خط، کہا پاک امریکہ پارٹنرشپ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد پر مبنی ہے۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری مستقبل میں مزید مضبوط بنائیں گے۔ افغانستان میں امن، کرونا وبا اور ماحولیات سے متعلق امور پر باہمی تعاون جاری رہے گا۔ امریکی صدر نے یوم پاکستان کی مبارکباد بھی دی۔ اور گریٹر اقبال پارک لاہور کا نیشنل ہسٹری میوزیم نئی نسل کے لیے توجہ کا مرکز، 1940 سے 1960 تک کی تاریخ انتہائی خوبصورت اور مہارت کے ساتھ جدید انداز میں محفوظ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن۔ یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دن کا آغاز پر پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31، لاہور اور پشاور میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ یوم پاکستان کا آغاز ہوا۔ لاہور میں محفوظ شہید گیرزن میں بھی یہ سلامی دی گئی۔ کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں تقریبات ISPR کے مطابق بارش کے باعث پریڈ اب 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پریڈ میں تینوں مسلح افواج سمیت مختلف اداروں کے دستے حصہ لیں گے۔ 25 مارچ کی پریڈ کا وقت اور مقام وہی ہوگا جو پہلے سے طے شدہ۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا لاہور میں۔ پاکستان بننے کے بعد ہم ہر سال اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط طاقتور قوم کے طور پر ابھرے۔ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل تک ہمیں محنت اور جستجو کرنی پڑے گی تاکہ اقوام عالم کے اندر پاکستان ایک اصولی، محنت کش، ترقی یافتہ اور کامیاب قوم کے طور پر دیکھا بھی جائے اور تصور بھی کیا جائے۔ ایک ہے قوم اور ایک ہی منزل۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم پاکستان پر پیغام میں کہا ہے کہ عہد کرتے ہیں پاکستان ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے گا۔ آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے دہائیوں سے محکوم بنا کر رکھا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا ہے کہ اقوام عالم کو غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے رواداری اور انسان دوست معاشرے بنانے کی جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتحاد، امن اور تنظیم کی مدد سے ہم اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔
कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर सिंध ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज कायद आज़म के नज़रिए को उजागर करने का अहद करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमारे दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ये मुल्क बुज़ुर्गों ने कुर्बानियों और जिद्दोजहद और जज्बे से हासिल किया था। अब इसकी हिफाजत करना और इसको तरक्की की राह पर गामज़द करना हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध ने भी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए 73 के आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। हमें खास तौर पर इस वक्त मुत्तहद होने की जरूरत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शारा कहा था। हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर भी हल करना होगा। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मिज़ार इकबाल पर पाक फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी हिफाजती दस्ते ज़िम्मेदारियाँ संभाली। मिज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। महफूज शहीद गैरिजन पार्क में पाक फ़ौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी दी गई। DG रेंजर्स पंजाब एयरफोर्स मार्शल ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान ने मिज़ार पर फूल चढ़ाए। तकरीब में शरीक नन्हे बच्चों ने भी शिरकत की और यौम पाकिस्तान पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोरोना वबा के बायस ग्रेटर इकबाल पार्क और मिज़ार इकबाल को आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। आज तजदीद अहद वफा का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करते हैं। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा है कि आज के दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने हिंदुत्वा ज़हनियत से आज़ादी के लिए अलहदा वतन के क़याम का फ़ैसला किया। हमें कायद आज़म के इत्तेहाद, अकीदे और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज के दिन मकबूजा कश्मीरियों की आवाम से भी इजहार यकजहती करते हैं। हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 23 मार्च का दिन कौम के लिए अहम संगे मील की हैसियत रखता है। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम में कहा है कि इस दिन हम आज़ाद वतन के हसूल के लिए अपने आबाओ अजदाद की उन कुर्बानियों को ताज़ा करते हैं। कुर्बानियों की शुरुआत 1940 में तारीखी करारदाद पाकिस्तान से हुई। बिलाखिर 7 बरस के मुख्तसर अरसे में एक अलग आज़ाद मुमलिकत का हसूल मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि करारदाद पाकिस्तान हमारी कौमी और तारीखी उमंगों की अक्कासी है। इस दिन हम कायद आज़म, तमाम कायदीन, बुजुर्गों, शोहदा और अपने हीरोज़ को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे हीरोज़ ने अजीम कुर्बानियाँ देकर आज़ाद मुमलिकत के ख्वाब को अमली जामा पहनाया। ये दिन हमें ये मौका भी फराहम करता है कि हम पाकिस्तान को हकीकी फलाही, तरक्की पसंद और खुशहाल रियासत बनाने के अज़्म की तजदीद करें। इस रोज़ हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में दिए गए हक़ खुद इरादियत के हक़ की जद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों से भी इजहार यकजहती और उनकी हिमायत करते हैं। ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जहां कानून की बालादस्ती हो। वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं, हमें इत्तेहाद के साथ हर मुश्किल का सामना करना है। ताकतवर और अशराफिया को कानून के ताबे लाएंगे। PDM में मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें अपने मुफादात के लिए इकट्ठी हुई। ये अपनी जायदादें बचाने के लिए बरसरे पैकार रहे हैं।
امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے نام خط۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو یوم پاکستان کے موقع پر خط میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ پارٹنرشپ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد پر مبنی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مشترکہ چیلنجز خصوصاً افغانستان میں قیام امن، کورونا وبا اور ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھیں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مستقبل میں مضبوط بنائیں گے۔ خط میں صدر جو بائیڈن نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی قوم کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نئے پاکستان کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ 23 مارچ 1940 والے جذبے، عزم اور یکجہتی کو اپنا کر وطن عزیز کو آگے لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی کی تاریخ میں یوم پاکستان 23 مارچ کے دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ منٹو پارک کے تاریخی جلسے میں منظور کی جانے والی قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ 23 مارچ کا دن جذبوں کی تعمیر اور خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ حصول آزادی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر بتدریج جاری ہے۔ اس مرحلے میں قوم کے ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بحیثیت قوم ہم نے پاکستان کے موجودہ چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نئے پاکستان کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، 72 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,935 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,33,741 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,09,69، سندھ میں 2,63,464، خیبر پختونخوا میں 80,519 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,535 ہے۔ 5,85,271 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 12 دکانیں اور 1 ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا۔ 1,51,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ محکمہ اوقاف سندھ کا مکمل SOPs کے ساتھ صوبے میں تمام مزارات دوبارہ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک کے لیے مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی پر معروف ٹی وی اداکارہ سکینہ سمو سمیت مختلف شخصیات کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فنون مصوری میں عبدالقدوس عارف کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ شعبہ انسان دوست میں خدمات پر عدنان علی کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ شعبہ فنون اداکاری میں سکینہ سمو کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ شعبہ فنون آرٹ میں ذوالفقار علی کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ شعبہ فنون اور ادب میں مہتاب محبوب کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ امریکی آرٹ نے کمپیوٹر پر بنائے گئے فن پارے کو $6.90 میں نیلام کر دیا۔ یہ فن پارہ امریکی آرٹس بیپل، جن کا اصل نام مائک انکامن میں تیار کیا گیا، جو $6.90 میں نیلام ہوئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بیپل ان 3 زندہ فنکاروں میں سے ایک ہے جن کے فن پارے ان کی زندگی میں اتنی زیادہ قیمت میں نیلام ہوئے ہوں۔ خبریں آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے یا اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DIVTV.TV۔